الحمدللہ فکر رضا آرگنائزیشن کے تحت ہفتہ وار درس قرآن تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور آج آپ احباب کی خدمت میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 اور 154 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے قبل کہ ہم آپ احباب کے سامنے ان آیات بینات کا ترجمہ اور تفسیر پیش کریں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ ناظرین، اس آیت سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر اور شکر کا بیان کیا، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر اور نماز کا ذکر کیا، کیونکہ نماز، ذکر اور صبر اور شکر پر ہی مسلمان کی زندگی مکمل اور کامل ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والوں مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے۔ گویا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ صبر جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص اس کی طرف توجہ کرتی ہے، اور اسی طرح جو بندہ نماز استقامت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ بھی شامل حال ہوتی ہے۔ اور پھر یہ دونوں کو ایک ساتھ بیان اسی لیے کیا کہ نماز اور صبر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اور نماز تمام عبادتوں میں افضل ہے، اور صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو صبر مشکل پر پریشانی پر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرماتا ہے۔ یہاں ناظرین ایک بات بیان کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، کہ مدد چاہو۔ تو یاد رکھیے، جیسا کہ کچھ لوگ سورہ فاتحہ کی ایک آیت کو دلیل بنا کر کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اس آیت کو لے کر ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے، تو لہٰذا کسی اور کی مدد کو وہ ناجائز، حرام اور بعض اوقات شرک کہہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے وہ شرک کہتے ہیں کہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا یہ شرک ہے، اور جو مانگے گا تو وہ گناہگار ہوگا اور وہ شرک کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حکم فرمایا یہاں پر کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہ لوگ جن کا نظریہ یہ ہے کہ صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے اور غیر خدا سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، تو ان سے سوال ہے کیا نماز خدا ہے؟ کیا صبر خدا ہے؟ تو نہ نماز خدا ہے نہ ہی صبر خدا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز ایک عمل ہے، صبر ایک عمل ہے، اس عمل کو کر کے تم اس عمل کے ذریعے مدد حاصل کرو، نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، تو پتہ چلا کہ ہر وہ شے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مدد کرنے کے قابل بنایا ہے، جس کے ذریعے مدد حاصل ہوتی ہے، تو اس سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے، ورنہ رب تبارک و تعالی کے اس حکم کا کیا کریں گے؟ کیا نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی خود غیر خدا سے مدد کا مانگنا جن کے نزدیک شرک ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی غیر خدا سے مدد مانگ کر، مدد مانگنے کا حکم دے کر کیا شرک کا حکم دے رہا ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو اس بات سے ہی پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو یہ فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، حقیقی عبادت کرنے کے لائق اللہ ہی ہے، عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی جائے گی، اور حقیقت میں ساری مدد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے۔ نماز سے مدد حاصل کی جائے، صبر سے مدد حاصل کی جائے، تو حقیقت میں نماز سے مدد حاصل کرنا، صبر سے مدد حاصل کرنا، در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد حاصل کرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، فرمایا کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو،
اور برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو یہاں رب تبارک و تعالی نے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا, گویا کہ ایک دوسرے سے مدد حاصل کرنے کا بھی حکم دیا. تو اب اللہ تبارک و تعالی کی مدد, یہ کہا جائے گا کہ بھائی یہ تو تم اس سے مدد مانگ رہے ہو, یہ حقیقت میں بندے کی مدد کرنا بھی در حقیقت اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے. تو ہر نیک اور جائز کام میں جب کوئی کسی کی مدد کرتا ہے یا جب کوئی کسی سے مدد حاصل کرتا ہے تو گویا کہ وہ مدد اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے ہوتی ہے. اور رہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو یہاں پر حقیقی مددگار اللہ تبارک و تعالی, اس بات کا اظہار کرنا مقصد ہے اور یہ نظریہ بیان کرنا ہے کہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی ہی مددگار ہے. چاہے آپ کسی نبی سے مدد حاصل کریں, چاہے کسی ولی سے مدد حاصل کریں, چاہے کسی غوث قطب ابدال سے مدد حاصل کریں, تو جس طرح زندہ انسانوں سے مدد حاصل کرنا حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی سے ہی مدد حاصل کرنا ہے, اسی طریقے سے وہ لوگ جو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں, وہ چاہے اللہ کا ولی ہو چاہے وہ اللہ کا نبی ہو, ان سے مدد حاصل اگر کی جا رہی ہے تو ان کی مدد بھی حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی ہی کی مدد ہے. اور پھر آگے بیان فرمائے ان اللہ مع الصابرین, اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اپنی معیت عطا فرمائی. یہاں سوال یہ ہے کہ ذکر تو اللہ نے نماز کا کہا, نماز کا کیا, ذکر تو اللہ نے صبر کا کیا, ان دونوں چیزوں کا ذکر کیا کہ نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرو, لیکن جب بات رب تبارک و تعالی کی معیت کی ہوئی تو رب تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہاں پر میں آپ کی خدمت میں صرف ایک مثال دے کر اس کا مطلب سمجھاتا ہوں کہ آپ دیکھیں میدان کربلا جب برپا ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں میں یہاں بھی کلمہ پڑھنے والے تھے, اور وہاں سامنے جو لوگ امام حسین کے مقابلے میں آئے وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے. یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدا مانا جاتا, وہاں بھی اللہ کو خدا مانا جاتا. یہاں بھی رسول کو رسول برحق اور آخری نبی مانا جاتا, وہاں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا جاتا. لیکن نماز وہاں بھی تھی, نماز یہاں بھی تھی, لیکن فرمایا کہ وہاں پر صبر کا مظاہرہ نہیں ہوا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ظلم و بربریت کا اظہار کیا گیا. اور یہاں امام حسین اور ان کے تمام رفقا نماز کے ساتھ, اللہ کو معبود ماننے کے ساتھ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق ماننے کے ساتھ یہاں پر آپ نے صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا. تو گویا کہ یہ بیان فرما دیا کہ مومن میں اور منافق میں ایک بہت بڑا فرق جو ہے وہ صبر کا ہے. تو جو صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نمازوں کو, اس کی عبادتوں کو, اس کی نیکیوں کو بھی قبول فرماتا ہے, اور جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے تو بسا اوقات اس کے نیک اعمال بھی اکارت اور ضائع کر دیے جاتے ہیں. تو یہ مثال ہمارے سامنے ہے, تو اس مثال کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اور پیش نظر رکھنا چاہیے. آگے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین کہنے کے بعد رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. فرمایا کہ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. اب صبر کے ذکر کرنے کے بعد رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے لوگوں, وہ لوگ جو رب کی بارگاہ میں رب کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں, لہٰذا تمہیں ان کا شعور نہیں ہے ان کی زندگی کا کہ اللہ نے کیسی زندگی عطا فرمائی ہے. تو یہاں پر خاص طور پر ہم اس آیت کو لے کر ہم یہ کہتے ہیں کہ شہید بھی زندہ ہے اور اللہ کا ولی بھی زندہ ہے اور اللہ کا نبی بھی زندہ ہے. کوئی کہے کہ جناب آپ نے اس آیت کو دلیل بنا کر شہید کو تو زندہ کہا لیکن ولی کو اور نبی کو زندہ کیوں کہا؟ تو اس کا جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں زندگی گزارے, شریعت اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے. تو جب تک وہ شریعت اسلام کے دائرے میں رہے گا تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی ہی راہ میں ہے, اور جب وہ اسی راہ میں اور اسی دائرے میں دنیا سے رخصت ہوگا
تو گویا کہ وہ اللہ کی راہ میں دنیا سے رخصت ہوا، اور جو اللہ کی راہ میں رخصت ہوا تو رب کائنات نے بیان فرمایا کہ جو راہ خدا میں مارا جائے تو اسے مردہ مت کہو، بلکہ ایک مقام پہ تو ارشاد فرمایا انہیں مردہ گمان بھی مت کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نیک بندے جتنے بھی ہیں وہ ساری زندگی شریعت اسلام کے دائرے میں ہی رہے، احکام شریعت پر عمل کرتے رہے، اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہے، اور اسی اطاعت و فرما برداری کے سائے میں ان کو اجل آئی اور وہ دنیا فانی سے رخصت ہوئے، تو لہٰذا وہ راہ خدا پر چلتے ہوئے، راہ خدا میں رہتے ہوئے، شریعت اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے، رب و رسول کی اطاعت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے، تو لہٰذا وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہے۔ اسی طریقے سے میں ایک اور مثال اس بات کو بیان کرنے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کا حکم فرماتا ہے تو اس سے اوپر کے جتنی بھی صورت ہوتی ہے وہ تمام اسی حکم میں داخل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرمایا والدین کے لیے اولاد کو کہ جس اولاد پر والدین اگر کوئی سختی کریں تو حکم یہ ہے کہ جواب میں اف تک نہ کہو۔ اب مجھے بتائیے کیا یہ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ کوئی بیٹا، کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ کہے کہ بھائی میں اف تو نہیں کہوں گا لیکن میں بدتمیزی کروں گا، نعوذ باللہ میں اف تو نہیں کہوں گا کیونکہ اف کہنے کو منع کیا، میں والدین پر ہاتھ اٹھاؤں گا، تو بتائیے آپ اس کی اس بات سے اتفاق کریں گے؟ یقیناً نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ کہا کہ بھائی جب اف کہنے کو منع کر دیا ہے تو ہاتھ اٹھانا یا بدتمیزی کرنا یا زبان درازی کرنا یہ تو بدرجہ اولا منع ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا کہ شہید مردہ نہیں ہے، اس کو مردہ مت کہو، اس کو مردہ گمان بھی مت کرو، تو شہید سے اوپر کے جتنے بھی درجے ہیں وہ تو بدرجہ اولا ان کو مردہ کہنا منع ہوگا، ان کے بارے میں نظریہ رکھنا ضروری ہوگا کہ وہ زندہ ہے۔ شہید سے اوپر کا درجہ کیا ہے؟ شہید سے اوپر کا درجہ عالم کا ہے، شہید سے اوپر کا درجہ ولی کا ہے، شہید سے اوپر کا درجہ نبی کا ہے۔ تو جب شہید کو مردہ کہنے سے منع کر دیا اور اس بات کے نظریے کو اپنانے کا حکم دیا کہ شہید زندہ ہے، تو اس سے اوپر کے درجے عالم ہو، مفتی ہو، شیخ الاسلام ہو، شیخ الحدیث ہو، اللہ کا ولی ہو یا اللہ کا نبی ہو، تو لہٰذا یہ اس سے اوپر کے جتنے بھی درجے ہیں تمام کے بارے میں یہی نظریہ رکھنا ضروری ہے کہ جب شہید کو زندگی عطا فرمائی تو اللہ نے غوث، قطب، ابدال اور ولیوں کو اور نبیوں کو بھی اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن کے احکام کو سمجھنے، اللہ کے نیک بندوں کو جو شریعت اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے ان کو زندہ سمجھنے، ولیوں کی زندگی اور نبیوں کی زندگی قائل ہونے کی اور اس ہی نظریے پر ساری زندگی قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔